جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حالات کا تذکرہ ایک حدیث پاک میں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب یہ کافر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، اس طرح حملہ آور ہوں گے جیسے کسی دسترخوان پر لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا شادیوں کے اندر جب کھانا کھلتا ہے، اچھے خاصے سمجھدار لوگ، مہذب لوگ کیسے باولے ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی حلے میں یہ کھانا ختم ہو جائے گا، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، پلیٹیں بھر لیتے ہیں، کوئی پھر تمیز نہیں ہے، کوئی ادب نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوگ کھانے کے دسترخوان پر، پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ اسی طرح تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، یہ تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور پھر تمہیں ان کے ظلم کا، تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یا کیا اس زمانے میں ہم کم ہو جائیں گے، وہ ہم سے زیادہ ہوں گے، ہم کمزور ہوں گے، کیا وجہ ہوگی اس کی؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں بھی زیادہ ہوگے اور تم ان سے کم نہیں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ویسی ہوگی کہ غصہ السیل، جیسے سیلاب آتا ہے، تیز پانی بہتا ہے، اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، تو اس جھاگ کی کوئی وقت ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ وہ جھاگ آتا ہے، کچھ دیر میں ہوا آتی ہے، اس کو اڑا کے خشک کر دیتی ہے، پانی آتا ہے، اس کو بہا کر لے جاتا ہے، تو تم اس جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے جو سیلاب کے پانی پر آ جاتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس طرح کیوں ہوگا؟ جب ہم قوت میں بھی ہوں گے، طاقت میں بھی ہوں گے، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ کیوں ہم پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے؟ کیوں ہم پر کفار غالب آنے لگیں گے؟ ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا، وہن۔ صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے ہم تعداد میں زیادہ ہوتے ہوئے، طاقتور ہوتے ہوئے بھی دب جائیں گے، پس جائیں گے، مارے جائیں گے، مظلوم ہوں گے؟ کیا ہے وہ وہن؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو ناپسند کرنے لگو گے۔ تمہاری نظر میں یہ دنیا، اس کی رنگینیاں، یہاں کا عیش و عشرت، یہاں کی یہ بہاریں، یہ تمہارے دماغ میں رچ جائیں گی، بس جائیں گی، تم مرنے کو ناپسند کرنے لگو گے، اور تم یہ سوچو گے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، میں نے یہی رہنا ہے، مجھے موت نہیں آئے گی، میں اپنی زندگی کے اندر مگن ہوں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حالانکہ ایک مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہے، یہ تو کافر کا نظریہ ہے۔ مسلمان کا نظریہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، میں نے مرنا ہے، وہ موت مجھے بستر پر بھی آ سکتی ہے، وہ گھر میں بھی آ سکتی ہے، وہ تجارت کرتے ہوئے بازار میں بھی آ سکتی ہے، زراعت کرتے ہوئے زمینوں پہ بھی آ سکتی ہے، اور وہی موت مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، میں اللہ کے راستے میں بھی اپنی جان قربان کر سکتا ہوں۔ اس موت نے تو آنا ہی ہے، یہ میں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ مسلمان کا نظریہ یہ ہے، تو اسی کو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا مرض اس وقت سب سے بڑا یہ ہوگا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تم دنیا کو پسند کرو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ تو آج دیکھیے ہم میں سے کون ہے جو دنیا کی اس محبت کے اندر